بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث منقول ہے. یہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ متبع سنت گردانے جاتے تھے، اور زہد تقوی اتنا تھا کہ یہ ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم ہر روز رات کا قیام نہ کیا کرو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو، اور مسلسل روزے رکھنے سے بھی ان کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن ناغہ کرا کرو. تو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن کا یہ ناغہ کرتے، یہاں تک کہ پوری زندگی اسی کے مطابق گزری کہ ایک دن کا روزہ ہوتا تھا اور ایک دن کا ناغہ ہوتا تھا، اور رات کا بیشتر حصہ بھی تہجد میں، نمازوں میں، عبادات میں صرف کرتے. تو انہی سے یہ روایت منقول ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. لا یؤمن احدکم، وہ آدمی ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے، یا اس کے اندر کامل ایمان نہیں ہے، اس آدمی کا ایمان ناقص ہے جس کی خواہشات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو. یعنی اس بنیادی یا کمال ایمان یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات بھی، اپنی چاہتیں بھی، اپنی خوشیاں بھی دین کے مطابق کرے. چاہت اس کی وہی ہو، خواہش وہی ہو جو شریعت کہتی ہو، شریعت جس کی اجازت دیتی ہو. اپنی خواہشات کو بھی دین کے تابع کرے. عقائد کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر من چاہی نہ ہو، جو اللہ چاہتا ہے، اس کا رسول چاہتا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارے. خاندان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، رسم و رواج کیا چاہتا ہے، کلچر کیا چاہتا ہے، ہماری تہذیب کیا چاہتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے. بہت سے کام ہم لوگوں کی شرما شرمی میں کر جاتے ہیں، یا خاندان کی دیکھا دیکھی کر جاتے ہیں، جو کہ شرعاً درست نہیں ہوتا. ایسی مخلوط تقریبات کے اندر ہماری شرکت ہو جاتی ہے جس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. صرف اس ڈر سے شرکت کر جاتے ہیں کہ بھئی نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، اعزا اقربا ناراض نہ ہو جائیں، کہیں وہ روٹھ نہ جائیں، برا نہ مان جائیں. بس یہ چیزیں سوچ کر ہم ایسے گناہوں کا، غلطیوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے آدمی کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو بھی اپنے دین کے تابع نہ کر لے. جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے اس پر ہماری ساری خواہشات قربان ہوں. ایک طرف میرا ذاتی مفاد ہے، ذاتی خوشی ہے، ذاتی چاہت ہے، یا کوئی دنیاوی غرض، اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو ہمیں ہر حال میں اسی حکم کی پیروی کرنی ہے، بھلے دکھنے میں ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، بھلے دکھنے میں ہمارا کتنا ہی اس کے اندر خسارہ اور گھاٹا کیوں نہ ہو. لیکن جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، بس
نہ نقصان کی پرواہ ہو، نہ انسان کو اپنی انا کی پرواہ ہو، نہ خسارے اور نفع کو سوچے، نہ گھاٹے کو سوچے، بس جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق اپنی گردن کو جھکا لے، اس کے مطابق اپنی طبیعت کو بنا لے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اور اسی طرح بعد کے بزرگان دین کی زندگیاں اور ان کی زندگیوں میں آنے والے واقعات ہمیں صرف یہ بتلاتے کہ ہر حال میں ترجیح صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے خواہشات۔ یہ ایمان کا سب سے اونچا اور کامل درجہ ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو جنہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنا در حقیقت اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنانا۔ تو دین خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، چاہتوں کی تکمیل کا نام نہیں۔ اس کی چند مثالیں میں عرض کر دوں۔ بعض احکام کی روح سے، جیسے کہ کوئی خاتون اگر جو ہے اس میں ہو، عدت کے دوران ہو، اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں حج پر جاؤں، عمرے پر جاؤں، یا باہر اعزا اقربا سے ملنے جاؤں، کسی کی شادی میں شرکت کروں، یہ اس کی چاہت ہے۔ اب حج کرنا یا عمرے پر جانا یہ ایک عبادت والا عمل ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اس حال میں عدت کے دوران اب نہیں نکل سکتی۔ ایک طرف اس کی چاہت ہے، نہیں دل بڑا کر رہا ہے جانے کو، یا کسی خاندان میں تقریب ہے، دل چاہ رہا ہے، اعزا اقربا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ وہاں شرکت کریں، وہاں آپ جائیں، اور دل بھی کر رہا ہے، من بھی کر رہا ہے۔ اب ایک طرف تو ہماری چاہت ہے اور دوسری طرف شریعت کا حکم ہے کہ ان دنوں میں آپ بغیر شرعی عذر کے باہر نہیں نکل سکتی، گھر میں ہی رہنا ضروری ہے۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ لباس کے حوالے سے، صورت کے حوالے سے، داڑھی کے حوالے سے ہم سب اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے۔ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے کہ بھئی داڑھی ایک مشت ہو، ایک مشت سے، ایک مٹھی سے کم کرنا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، یا کلچر کے مطابق چلتے ہیں، یا خاندان کے لوگوں کے طور و طریق کے مطابق چلتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، داڑھی بڑھ گئی تو شاید کیسا لگوں گا، کیا ہوگا، طرح طرح کی جو ہیں خیالات وساوس دل میں جنم لے رہے ہوتے۔ تو ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف ہماری خواہشات۔ تو ایسے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہے یا اس کی خواہشات مضبوط ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو سمجھیں کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، ایمان کامل ہے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اپنی خواہشات کے تابع ہے۔ ایمان اس درجے کا نہیں ہے، ایمان والا تو ہے لیکن ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ کامل ایمان، ایمان کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا اونچا درجہ وہی ہے کہ انسان اپنی چاہتوں کو بھی، اپنی خواہشات کو بھی، نفسانی اغراض کو بھی، رسم و رواج کو بھی، اپنی تہذیب و ثقافت کو بھی، اپنے کلچر کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے قربان کر دیں، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے، یہی کمال ایمان۔ تو ایسے آدمی سے ایمان کی نفی کی گئی کہ وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ بالکلیہ ایمان کی نفی نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، بلکہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ ایمان کا اونچا درجہ ہے کہ اپنی خواہشات، چاہتوں کو بھی ہم اپنے دین کے تابع کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کے مطابق کریں اور ان کی بتلائے ہوئے تعلیمات اور ہدایات کے مطابق کریں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ جو کچھ کہا کیسا ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.
آمین برحمتک